بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کی روح پرواز ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ پاک اس انسان کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ مرنے والے انسان کے پاس تب آتا ہے جب اس کا وقت نزاع بالکل قریب ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ اسے مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے، اے انسان، جس طاقتور جسم پر تجھے تکبر تھا وہ اب کہاں ہے؟ اے انسان، آج تو کتنا مجبور ہے؟ تیرا زبان کا ترش پن اور دماغ کی تیزی اب کہاں ہے؟ آج تو کتنا مفلس اور مجبور ہے؟ تمہارے تمام دوست، عزیز اور رشتہ دار کہاں گئے؟ اور پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے انسان، تو نے مشکل حالات کے خوف سے جو دولت جمع کی تھی وہ کہاں گئی؟ اور جو گھر آباد کیے تھے کہاں گئے؟ اور جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو پھر تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے انسان، آج تو ایک ایسے سفر کے لیے روانہ ہوا ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی نہ کیا ہوگا۔ آج تو ایسی مخلوق سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس مخلوق سے نہیں ملا ہوگا۔ آج تجھے ایسی تنگ جگہ میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہیں ہوا ہوگا۔ اگر تو اللہ رب العزت کی مرضی پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری ہی خوش قسمتی ہے، اور اگر اللہ رب العزت ناراض ہوئے تو یہ تیری بد نصیبی ہے۔ اور جب اسے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے انسان، کل تک تو زمین کے اوپر چلتا تھا اور آج تو زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس زمین کے اوپر ہنستا تھا اور آج تو اس قبر کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کے اوپر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس قبر کے اندر اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ اور جب اس کو مکمل طور پر مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور اس کے تمام رشتہ دار دوست اسے دفن کر کے چلے جاتے ہیں، تب پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے انسان، وہ لوگ تجھے دفنا کر چلے گئے، اگر وہ یہاں رک بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو نے جو مال و دولت اکٹھی کی ہے اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا، آج تو یا تو جنت کی طرف بھیجا جائے گا یا دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، اس کو گناہوں میں ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔